سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیہ التحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس اتنے عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کی پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اگر محسوس نہ کریں گے طبیعتوں پہ بار مسئلے تو سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میری مخدوم آپ کو اس کا عزت عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، ان لوگوں کو میرے مالک زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا کی زوال نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک سلگتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو اگر اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں تو بلند تر صلوات اجازت ہے نوکری شروع کی جیسے کہ ساتھ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی کی بھی مجلس کی۔ جتنے اچھا پڑھنے والے ذاکرین تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، جدھر ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ، فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بھئی اسپیکر کو بند کر دینا پلیز، نہ ہونے کے برابر، بیس بھی ختم کر دینا، ذرا بہتر کرنا تاکہ مجلس میں اجازت ہے نا نوکری شروع کی اجازت ہے، اس محلے کی بھی اجازت ہے بات شروع کرنے سے۔ بڑا لمبا سفر کیا آپ کے چرن کی زیارت کے لیے، آپ سے قطعاً یہ نہیں کہنا کہ آپ داد دیں، آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ دیکھیے گا ایسے کہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچی ہے کم سے کم۔ سامعین گرامی، مجلس حسین کسی ایک کمیونٹی کی سوغات نہیں ہے، مجلس حسین کسی ایک قوم کا ایونٹ نہیں ہے، یا صرف یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں ہے،
امام حسین علیہ السلام کا جو ایجنڈا تھا وہی ایجنڈا اس مجلس کا بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی پالیسی بھی وہی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور میرے آقا کی بھی وہی تھی جو قرآن میں آ گئی بات، اور قرآن کا نظریہ بھی وہی ہے جو خالق کا حکم تھا۔ سامعین گرامی توجہ رکھیے گا، بات شروع ہو گئی ہے۔ سال میں کبھی کبھی آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو اسے ضائع نہ کیجیے گا، صرف مجھے مسکرا کے دیکھیے، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ مسکرائیں گے تو میرے بھائی اچھے لگیں گے، صرف مسکرائیں۔ جیسے اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، جیسے قرآن صرف ایک قوم کے لیے نہیں، اسی طریقے امام حسین علیہ السلام بھی صرف شیعہ کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کا انکار انسانیت کے لیے کیا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو بہت آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ اب جہاں پر بات چل رہی ہے یا جس طرف کو بات جا رہی ہے، میں کہتا ہوں زمین آسمان کا سب سے نازک ترین مضمون ہے فلسفہ بیعت۔ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، یا اس کی وجوہات کیا تھیں کہ کن کن وجوہات پہ یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ سامعین گرامی آپ کو بہت آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور کربلا تو بہت دور ہے۔ ایک جملہ علی کے لال نے جو مدینے میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، وہ جملہ کیا تھا ذرا اس کا متن سمجھیے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا لا یبایو مثلی مثلا، ہر مجھ جیسا ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو مجھ جیسا ہوگا، مسئلہ یہ کہ بانیان مجلس نے مضمون میرے ذمہ وہ لگایا ہے جو میں ان کے اسلام آباد میں پڑھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ خیبر اس کی لینگویج کی زبان ہی اتنی بھاری ہے کہ لیکن میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی میرا ان سے وعدہ ہو گیا کہ پڑھے لکھے جوان کی انشاءاللہ تعمیر ہوگی، کیونکہ یہ جو کیمرے ہیں سامعین گرامی، یہ کیمرے صرف بانی یا ذاکر کی عزت بنانے کے لیے نہیں ہیں، یا صرف ہمارے پروٹوکولز کے لیے نہیں ہوتے۔ در حقیقت میں آپ کو ایک کڑوا سچ بتاتا چلوں، ان کیمروں کے پیچھے یہ پوری دنیا ایک ذمہ دار ترین قوم کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے مرکزی پلیٹ فارم سے دنیا کو دیکھ کیا رہا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر مجھے جیسا ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرے بھائی ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا، یہ جو آپ 4-5 بیٹھے ہو پلیز ناراض نہ ہونا۔ میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ کیا جملے تھے میرے مولا کے؟ حسین بیعت کرنی پڑے گی ورنہ جنگ ہوگی۔ علی کے لال نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا ولید تو مجھے یزید کی طرف سے دھمکی نہ دے، یزید کو خط لکھ، حسین اعلان کر رہا ہے۔ کیا؟ فرمایا میرا اعلان اس تک پہنچا دے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہوں۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ یہ بات ہے کب کی؟ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلو۔ 27 رجب 60 ہجری، مدینہ منورہ، دربار ولید۔ اللہ ولید پہ لعنت کرے، اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے۔ ولید کے دربار سے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ مصلحت تھی، مظہر العجائب بادشاہ کا بیٹا دربار کی جانب چل پڑا، اور جب دربار میں اطلاع پہنچ گئی کہ حسین ہمارے دربار میں تشریف لا رہے ہیں، 2 منصوبے انہوں نے کیے۔ مضمون علی عباس عسکری نے شروع کر دیا۔ ان کا پہلا منصوبہ جناب ناظم منبر صاحب کیا تھا؟ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ تمام درباریوں نے آپس میں پلان کر لیا کہ جب علی کا لال دربار میں آئے گا تو حسین کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک منصوبہ۔ دوسرا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ دوسرا منصوبہ ان کا یہ تھا کہ جو دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا، دربانوں کو حکم دے دیا گیا کہ حسین علیہ السلام کے آنے پہ تم نے پردہ نہیں ہٹانا، علی کا لال خود پردہ اٹھا کے نیچے سے جھک کے گزرے گا، پردہ تم نہیں ہٹاؤ گے، حسین خود یوں پردہ اٹھائیں گے، گردن جھکا کے گزریں گے۔ ایسے کرنے سے علی کا لال آٹومیٹکلی ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ پہلا مشورہ یہ تھا کہ کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ پردہ نہیں ہٹانا۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہو گئی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آ کے، اگر جملہ حقدار ہو تو اپنے چہرے پہ مسکرا دینا، اگر جملہ حقدار نہ ہو تو میری معذرت پہلے قبول کرنا۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ کا وقت برباد کرنے نہیں آیا تھا۔ فیصلہ کرو تو مضمون ڈیمانڈ کریے بھی کی پڑھنا ہے تو کی نہیں پڑھنا۔ انہوں نے مشورہ کیا تو کوئی اٹھے گا نہیں میرا بھائی، اور کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، لیکن وائر ہو گئے امامت
تاریخ کہتی ہے شمس امامت یہاں افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا. میرے امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے. امام وہ ہوتا ہے جیسے حالت حال کی آ گئی ہو. میرے امام کو پہلے پتہ چل گیا انہوں نے اندر مشورہ کیا کیا ہے. علی گلال نے کچھ نہیں کیا. مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے پردے کے اس جانب کھڑے ہو کے بس پلک جھپکی, ہوا کا جھونکا آیا, پردہ اڑا کے لے گیا. میرے امام دربار میں داخل ہوئے. دربار میں داخل ہوتے ساتھ علی گلال نے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا جاہل اور بدبخت, تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھا تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے, تیری رعایا نے نہیں اٹھایا. اس کی کو بند کیجیے گا, تیری رعایا نے نہیں اٹھایا. میرا بھرا پکھے اگے بہ کے ویجے ہاتھ بننے نہیں تو وقت میں آپ آ کے تن چل دینا تو تیری رعایا نے نہیں اٹھایا. ادھار کا زمانہ نہیں ہے نا, 2023 چل رہا ہے, ایسے نہیں سنیے پلیز. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا لیا. پرے ہو پنچایت والا مجمع وے, بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہو, گل کروں گا تب ذرا ونڈ کرو, ایک مقدمہ وے فیصلہ کرو. تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلونی کے وارث کے جملوں کی ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ ولید پر حسین بادشاہ کے جملے کچھ اس ادا سے ٹوٹے کہ حسین علیہ السلام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. سب سے پہلے ہاتھ کھول دیجئے پلیز, گرمی بڑی ہے, انجنوں میں کہ تمہیں ویکھ کے گرمی لگے. سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. اب جب صاحب دربار, اب جب صاحب تخت کھڑا ہو گیا تو پھر کون بیٹھتا؟ جب وہ کھڑا ہوا پھر سب کھڑے ہو گئے. اب جب سب کھڑے ہوئے تو علی گلال نے دربار میں چلنا شروع کیا. جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اٹھنا نہیں, وہ سب کھڑے ہو گئے. اب علی گلال دربار میں چلنا شروع کر رہا ہے. اب میرے مولا نے بعد دربار میں پہلا قدم رکھا, دوسرا رکھا, تیسرا قدم رکھتے گئے. میرے امام دائیں سے ایک درباری کی آواز آئی, سرکار میرا سلام. بائیں سے آواز آئی, سرکار میرا سلام. ادھر 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 سے آواز آئی, سرکار میرا سلام. آگے سے آواز آئی, سرکار میرا سلام. مولا کی قسم میں آپ کے چہرے دیکھ کے پریشان بھی ہو رہا ہوں, لیکن بات تو مجھے اطمینان ایسا کہ اللہ کرے گا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی جائے گی. ادھر سے آواز آئی, مولا میرا سلام. ادھر سے آواز آئی, میرا سلام. کوئی کہہ رہا ہے سرکار میری مسند پہ بیٹھے, کوئی کہہ رہا ہے سرکار میری کرسی پہ بیٹھے, یا میرا بھرا فرنٹ ڈالیا. کوئی کہہ رہا ہے سرکار میری کرسی پہ بیٹھے. تاریخ کہتی ہے پنجے دن کا غرور بن کے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے علی گلال ولید کے تخت کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بتایا, فرمایا بتا مجھے کیوں بلایا. اب ولید نے ہاتھ جو یزید کا نوکر ہے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار باقی باتیں بعد میں کریں گے, آپ علی بادشاہ کے بیٹھے ہیں, ایک بار میرے تخت پہ بیٹھے تو صحیح. تاریخ کہتی ہے اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی گلال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. مل کے بولو ہائے علی. ارے تجھے نہیں پتا, بہت شکریہ جی. ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ, تھوڑے علاقے میں عادت تو نہیں گرمیاں ہاتھ بن کے مان دی گرما لیں, قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. بتا مجھے کیوں بلایا. اس نے کہا بادشاہ یہ یزید کا خط ہے, یزید نے خط دیا ہے. سامعین ٹو دی پوائنٹ بات ہے. مسئلہ یہ کہ فلسفہ بیعت اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا, پھر ہم مجلس میں کیا کرنے آتے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یزید کا خط ہے, بڑے سوفسٹیکیٹڈ جوان میرے مولا کے. خط کو کھولا, بات کھولوں گا نہیں, بات بہت لمبی ہے. بہت آسانی سے سوال کر دیا جاتا ہے شیعہ بچے پہ, جی امام حسین نے گھر لٹوا دیا, امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا. آج کے بعد کے سوال ہم سے نہیں کرنا کہ حسین کو بیعت کا اتنا انکار کیوں تھا, خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ یزید کو بیعت کا اتنا اصرار کیوں تھا. ارے کوئی ابھی آگے چل کے میں اس بات کو چھیڑتا ہوں, ابھی میرا وہ عنوان وہاں تک بات نہیں پہنچا, ابھی آگے چلتے ہیں. مکمل فہرست ہے اسلام میں, یہ بھی چینجنگ, یہ بھی چینجنگ, یہ بھی چینجنگ, یہ بھی چینجنگ اور یہ بھی چینجنگ. ان تمام رولز کو مان کے حسین میری بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرے. علی کے لال نے باپ کے دشمن کے دربار میں باپ کے دشمن کا خط زمین پہ پھینکا, خط زمین پہ پھینک کے جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا اور دروازے کو چلے گئے. ابھی چند قدم چلے تھے یا پھر ولید نے آواز دی, سرکار آپ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں,
سرکار آپ تو جا رہے ہیں لیکن میں یزید کا نوکر ہوں. اس نے جو مجھ سے پوچھا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں کیا بتاؤں گا. وہ بندہ خدا کی قسم مجلس میں بے حضور ہے, وہ آ ہی نہیں سکا, جو ابھی تک کا مقدمہ سن کے مسکرا بھی نہیں سکتا. ارے سرکار اس نے جو پوچھا حسین نے کیا جواب دیا تو میں کیا بتاؤں گا. علی گلال نے مسکرا کے فرمایا ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے, تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین کا اعلان ہے, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی گلال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. علی گلال نے برادر سے چڑھایا, میرا برابر میں علی گلال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. میرے محترم ایک وعدہ کیا تھا میرے مولا حسین نے 1400 سال پہلے, اب ان موالیان کے چہرے دیکھ کے مجھے بتانا کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. علی گلال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت. کوئی تو بندہ ایسا ہو جو مصر کو ویسے کیچ کرے جیسے مصر ڈیزرونگ ہے. ارے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. لکھ ولید یزید کو حسین کا اعلان ہے, اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. یا لیا بنا رہے گا نشان عبرت. میرے امام نے فرمایا بنا رہے گا نشان عبرت. میرے مولا دے شرمیلے شرمیلے ماتمی, بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. ارے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسل. بہت بڑا مجمع ہے, بہت خوبصورت خیرات ہے. مجھے ذکر حسین کی قسم ہے میرے محترم, 12-13 محرم کی درمیانی شب ایک جلوس ہوتا ہے کراچی میں, مارٹن روڈ سے نکلتا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. کم سے کم 8 کلومیٹر تک وہ جلوس ہوتا ہے, اور کتنی عوام ہوتی ہے, 8 کلومیٹر اچھا خاصا سفر ہوتا ہے. ذکر حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, جب گلستان جوہر کو پہنچتا ہے تو وہاں پہ کنٹینر پہ نا آپ کے بھائی کا خطاب ہوتا ہے. کچھ نہیں تو 4.5-5 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. پچھلے سال بارش بھی ہو رہی تھی اور ماتمیوں کا جذبہ بھی عجیب تھا. مولا کی قسم ہے یہ نظم تو نظم رہ گئی. یہ جملہ کہنے کے بعد علی عباس عسکری کھڑا ہو گیا, اور وہ اہل زبان مجمع کتنا بولتا رہا مجھے نہیں پتا, اور روز ذاکرین کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. مولا کا واسطہ ایک بار جملے کی گہرائی تک جانا. بزرگوں میں نے لکھا ہے, ولید نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار چھوٹا سا کام ہے, رات کی تاریکی میں پتہ بھی نہیں چلنا, یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں کیا ہو جاتا ہے, نقصان سے بھی بچ جائیں گے اور بیعت بھی ہو جائے گی. خطیب ممبر سلونی کے وارث نے باپ کے دشمن کے دربار میں باپ کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. تجھے کیا پتا. جی بڑی توجہ سر جی, بڑی توجہ, مضمون خدا کی قسم ہوتا ہے. تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. اب اس نے کہا کیا ہے بتائیں. علی گلال نے فرمایا پوچھا ہے تو سن. جناب اب مولا خود بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کیا ہے. میں 2015 سے لیا بکھر میں مجالس پڑھ رہا ہوں. پہلی مجلس غالباً 2015 میں پڑھی تھی, 2023 آ گیا. باخدا میری زندگی کی پہلی مجلس ہے جس میں دیکھ رہا ہوں بندے مجلس بھی سنتے پہنتے, بندے نیندر بھی پوری کریں گے. مولا بڑے رنگ میں. بتائیں ہاتھ کیا ہے. آپ باخدا مجھے داد نہیں دیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا میرا بھی کچھ نہیں, لیکن میں بات جو قیمتی کروں پلیز اسے ساتھ لے کے جائیے گا. کیا ہے. علی گلال نے فرمایا پوچھا ہے تو سن. اب بات ہاتھ پہ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ آدم علیہ السلام کا نصیب, نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کا نصیب, ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام, ہر نبی کے ہاتھ پہ ان کا نصیب ہے. اور ادھر دیکھ یہ حسین کا ہاتھ ہے. ارے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. علی گلال نے فرمایا سوار دوش رسول کیا ہے. رسول جیسا خطیب سمجھے, اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. علی گلال نے فرمایا مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. لا یبایو مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
حسین علیہ السلام نے اپنی اور یزید کی بات کی نہیں، فرمایا جو مجھ جیسا ہوگا وہ ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ آپ چل کے دیکھیے 1400 سال گزر گئے، وہ وعدہ میرے مولا کا پورا چل رہا ہے۔ بات تو سمپل الفاظ میں کرنے سے بہتر ہے آپ کو حیدر رضوی بھائی کا 4 مصرع سناتا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ وہ اس وعدے پہ پورا ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم عجیب لکھ گئے تھے، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما گئے تھے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں راہ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ گزارش میری سمجھ علی اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، ارے اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ 4 مصرے اور سناؤں گا آپ کو، اجازت ہو تو۔ ہر وہ بندہ اس مجمع سے ہاتھ کھڑا کرے جسے ناز ہے کہ وہ علی بادشاہ کے بیٹوں کا ماتمی ہے۔ ہر وہ بندہ جو ماتمی نہیں وہ رہنے دے، جو ماتمی ہے اس بندے لبوں پہ آگے 4 مصرے ایسے ہی آپ کو سنا دوں مولانا بلال کاظمی کے، عجیب فکر ہے۔ فرماتے ہیں عشق کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، جو نہیں ہے ماتمی اسے نہیں ہے بات۔ میرے بھائی مجھے 1 منٹ کے لیے دکھانا وہ ماتمی کون ہے جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا۔ جو نہیں ہے ماتمی وہ نہ بولے، اس کا چپ رہنا اس کی ذات سے زیادہ خوشی دے گا، لیکن جو ماتمی ہے میں اس کا چہرہ تو دیکھوں۔ فرماتے ہیں راہ مولا میں عشق کے مولا میں گوہر رول دیے، گوہر نگینے جواہر عشق کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہ بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے مولا سلامت رکھیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے یا علی، ہاتھ ماتم کے لیے سلامت رہیں۔ عشق کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ارے ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن، اس لیے بندے کفن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ ارے یہی تو وجہ تھی، یہی تو ایجنڈا ہے جو میرے مولا کربلا کے میدان میں لائے ہیں۔ ارے کوفیو، ارے شامیوں، تم میرا مقابلہ کر۔ زندگیاں گزر گئیں، میرے مولا حسین علیہ السلام کا انکل جی ذکر سنتے سنتے میں 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور 6ٹھے مصرے میں جو نتیجہ دے رہا ہوں مجھے بتانا ہے کہ یہ بات اس پیرائے سے زندگی بھر سے میری کوئی حیثیت نہیں، زندگی بھر اس پیرائے سے اس سے پہلے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی۔ ممبر پہ گزارش کرتا ہوں، دنیا تلوار سے لڑتی تھی، مولا علی علیہ السلام کی اولاد کردار سے لڑتی تھی۔ وہ تلوار سے لڑتے تھے، یہ قلم سے لڑتے تھے، وہ تلوار سے لڑتے تھے، یہ گفتار سے لڑتے تھے، وہ تلوار سے لڑتے تھے، یہ اخلاق سے لڑتے تھے۔ یہاں لڑنے کے کئی زاویے تھے، نہیں پہلے تلوار اٹھاتے تھے میرے مولا کے بچے، میرے مولا کے بچے سب سے پہلے بات کرتے تھے، اور بات ہی مولا علی علیہ السلام کی اولاد ایسے کرتی تھی کہ پھر گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اب 6ٹھے مصرے میں دیکھنا امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے منہ پہ ایک تماچا مارا، وہ تماچا کیسا؟ یہ وہی بات ہے، فرمایا بیعت دور کی بات مجھ سے لڑنے آئے ہو، اور لڑنے سے پہلے تم نے ذرا بھی نہیں پہچانا۔ زبان کا مزہ لینا ہے، یہ کس لیول کی اردو پڑھ لوں؟ ارے جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ ارے ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔ علی جلال نے فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ 6ٹھے مصرے پہ میں نے دعویٰ کیا، دلیل لیجئے، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، علی جلال نے فرمایا اس زمین پر کوئی ایسا۔ ارے حسین سے لڑتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آؤ۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شہر ذلت کے، بہت شکریہ، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے، ارے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے۔ خدا کی قسم اس فلسفہ بیعت کو لے کر
میری قوم کے جوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا واسطہ سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ممبر یا مجلس سے جو چیزیں پیچیدہ مسائل اتنے ہیں کہ وہ نقصان ہوگا تو وہ اجتماعی نقصان ہوگا. ایک لمحے کے لیے آیت اللہ سید علی نقی نقل نے جو فلسفہ بیعت پہ بات کی ہے، با خدا ان کی شاید آپ کو ریکارڈنگ کی صورت میں ویڈیو یوٹیوب سے مل جائے، ورنہ میری مکمل طور پہ امید ہے خطبات نقل میں ان کی کتابیں ہیں، اس میں تفصیل سے ان کا یہ مضمون ہوگا. عجیب بات کی ہے با خدا ان علمین کا واسطہ پر ڈیرے دار مجمع بھی یار میں گل پہ کرتا جی گل اتھینٹک ہو لیتا، اور خدا کی قسم اگر بندہ سمجھ جائے تو کیا مزہ ہے اس ایک جملے میں. علامہ نقل فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی، دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا، بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں تھا؟ میرے کچید قدیمی عزادار، ارے 9 لاکھ کا لشکر موجود ہے، 9 لاکھ کا لشکر، ہمارے کھپ رہا ہے جی 72 سے بیعت مانگنی. ارے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ 72 سے. خدا کی قسم عجیب فکریں ہیں، ایسے ایسے لوگ اس ممبر کی دنیا میں آئے. میں تمام جوانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے ممبر پہ اپیل کروں گا، ایک ہفتے کا جو اپنا ٹک ٹاک کا پیکج کرواتے ہیں نا، اس میں سے اگر آپ 1 گھنٹہ 7 دنوں میں 1 گھنٹہ اپنے آپ کے لیے نکال کر اگر آپ اس چیز کو دینا شروع کر دیں، مولا کی قسم. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممبر حسین ہے، کروڑوں روپے یہ قوم امام حسین کے نام پہ لگا رہی ہے، وہ جا کہاں رہے ہیں کسی کو بھی نہیں پتہ چل رہا. اگر جوان یہاں سے تعمیر نہیں کر پا رہا تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں. سوال محرم سر پہ آ گیا سر جی، کیا وہ بندہ محرم منائے گا جسے یہ تک نہیں پتا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا؟ ایک جملہ علامہ نقل کا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں زمین آسمان سے وزنی یہ ایک بات ہے. ادھر دیکھنا، فرماتے ہیں ہم سے سوال نہیں کرنا حسین علیہ السلام نے انکار کیوں کیا تھا، ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے پوچھنا ہے کہ دین اسلام کی، امیر المومنین کی خود ساختہ بنائی ہوئی مسند پہ بیٹھ کر یزید ملعون نے اسلام کے ساتھ میرے بھائی ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکال کے میدان میں آنا پڑ گیا. امام حسین علیہ السلام کے پاس ساتھ جو 72 بھی تھے وہ کیا تھے؟ کتنے بڑے پہلوان تھے. حبیب ابن مظاہر کی کمر خم، مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جو 70-72 ٹوٹل تھے بھی سب زندگار لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، گوشہ نشین لوگ تھے. ایسے لوگ تو نہیں تھے، لیکن ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ان عبادت گزاروں کو تلواریں لے کر میدان میں آنا پڑ گیا. کروڑوں جنگیں سامعین گرامی دنیا میں آج تک ہوئی ہیں، واحد جنگ کربلا کی جنگ ہے. سوال کیجئے خود سے کہ آخر یہ ہی کیوں اتنی ہائی لائٹ ہوئی ہے؟ مسئلہ آپ جانتے ہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی مسلمان تھے، یہاں بھی مسلمان تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے. یزید نے ایسا کیا کیا کہ حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی؟ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا سمپل بات نہیں تھی، پورا پرچہ تھا جس کے اوپر شرائط لکھی ہوئی تھی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کی جا سکتی ہیں، خدا کی قسم کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کی جا سکتی. یزید نے اتنی چیزیں اسلام کی چینج کر دی تھی. علی ڈے کا موقع تھا، موچی دروازہ ہمارے لاہور میں، پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد پورا دن علی ڈے کے موقع پہ تقریریں ہوتی رہیں، اور وہ جو سیمینار تھا اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان یہ تھا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سارا دن تمام آخری صف تک کا بندہ سر اٹھائے گا. علی کے پاس عسکری ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک 10,000 علی کے پاس عسکری بھی میرے بس میں ہوں. میں علامہ نقل کے سے ایک جملے سے خدا کی قسم وار کے پھینک لوں، سارا دن تقریریں ہوتی رہیں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہر کسی نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا. آخر میں باری آئی علامہ نقل کی. لکھنؤ سے لاہور آئے تھے اور وقت بالکل کم تھا. اب
ابھی تک کی گفتگو کا بڑا جملہ ہے، شاید جوان نہ سمجھیں یا دیر سے سمجھیں، مولا کا واسطہ آپ بزرگ مجھے مایوس میں کیجیے گا، میں جملہ اپنے قد سے بڑا دے رہا ہوں۔ آخر میں ناظم ممبر نے کہا وقت ختم ہو چکا، علامہ نقل کے پاس ہی صرف 2 منٹ ہے، لکھنؤ سے آیا ہوا بندہ، بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت، اور ناظم ممبر نے کہا 2 منٹ میں اگر علامہ نقل بتا سکتے ہیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو ممبر پہ تشریف لائیں۔ علامہ نقل ممبر پہ آتے گئے، خدا کی قسم زمین آسمان ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیے۔ ناظم ممبر کی جانب دیکھ کے علامہ نے صرف اتنا فرمایا بھیا 2 منٹ بھی آپ نے ہمیں زیادہ دیے ہیں، ہم 5 سیکنڈ میں اپنی بات کو تمام کرتے ہیں۔ یاد رکھے زمانہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو مائیں بہنیں اس وقت پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ حسین علیہ السلام کا احسان ہے خدا کی۔ حسین، میں نے مجلس کی شروع میں آپ سے کیا بات کہی تھی؟ حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ میرے امام نے قطعاً شیعہ کے لیے کام نہیں کیا، میرے امام نے تو اس ہر کے لشکر کو بھی پانی پلایا جس نے حسین بادشاہ کا راستہ روکا تھا۔ کیا یہ انسانیت کا درس نہیں؟ آپ جائیے جا کے کربلا دیکھیے، آپ کو ایک مکتب فکر کا بندہ نظر آئے؟ میرا گریبان حاضر ہے، کوئی قید نہیں، خدا کی قسم، نہ مذہب کی، نہ کمیونٹی کی، نہ ذات کی، نہ نسل کی، جو آئے جیسا آئے جتنا آئے جیسے مانے، ہم نے قبضہ نہیں کروایا، ہر بندے کا اپنا اپنا ماننا ہے، جو حسین کو جتنا مانے۔ مولانا کہ مجھے بلال کاظمی صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے، بات شیعہ کی نہیں نا، فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا۔ احمد فراز کا شعر مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پہ گما ہونے لگا تصویر کا، تھوڑا جے حل جو لگر مان لیا، سیما مصر تیرے حوالے پہ کرے نام ہے۔ اتنا دیا حسین نے، سلطان کر دیا، نہیں یقین آتا تو علی عباس دکھانے کے لیے تیار ہے، حسین سے بڑا کریم دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ ایسے سلطان کیا، مصرع شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ ارے جو بھیک مانگتا تھا، ٹائم کیا ہو گیا بھیا؟ 5 ہو گئے، مضمون ختم ہو رہا ہے جناب۔ اگلا ڈاکٹر ممبر پہ تشریف لے آئے جناب قاضی وسیم صاحب۔ جو بھی مجھے دیکھیے، ابھی آئے نہیں ہیں، آئے تو سب مل کے ان کو دیکھیں گے۔ ابھی آپ مجھے دیکھیے، میں آپ سے مخاطب ہوں، ابھی مجھے دیکھیے۔ سر جی جائیے کربلا، جا کے دیکھیے۔ نایاب علوری صاحب کا بڑا کمال مصرع ہے، فرماتے ہیں ہائے ہائے، فرماتے ہیں ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کا لالا جب دوستی نبھاتا ہے۔ بلکہ خدا کی قسم آپ اہل سنت بھائیوں میں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، یہاں مجلسوں میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی کریمی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو باہر سے دوسرا آئے اسے گلے سے لگائیے۔ اب اہل سنت بھائی تو ذاکروں کو سننے نہیں نہ آتے، وہ تو یہ دیکھنے آتے ہیں نا حسین کتنے بڑے کریم ہیں۔ وہ آئیں تو ان میں محبتیں بانٹیے، سامعین گرامی، مسکراہٹیں بکھیریے تاکہ انہیں پتہ چلے ہم لوگوں کی تربیت کن بادشاہوں نے کی ہے۔ اچھا نہیں لگتا بندہ باب مدینۃ العلم کو مان کے تہذیب کا دامن چھوڑ دے۔
ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی اولاد میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں قرآن کی اس آیت کو لیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اب آپ دیکھیے کہ اہل سنت اہل بیت کی شان کیسے لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی نے منت مانی، منت پوری ہوئی، 3 روزے رکھنے تھے منت پوری ہونے کے. پہلے دن وقت افطار اہل سنت بھائی لکھ رہے ہیں، میں دروازے کی کریمی بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے دن دروازے پہ دق الباب ہوئی افطار سے بالکل پہلے، دسترخوان سجا ہے، افطار کری. تسی تے جانتے ہو افطار دے ٹائم روزے دار دی کی حالت ہوندی ہے، یہ روزے دار مسلمان بیٹھے ہوتا. اب دق الباب ہوا، مولا علی علیہ السلام نے پوچھا بہن فضا ذرا پتہ کیجئے دروازے پہ کون آیا. حبش کی ملکہ گئی اور واپس آ کے فرمایا یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. فرمایا بہن فضا باہر مسکین آ گیا. جی علی بادشاہ مسکین آیا. فرمایا ہم 5 دن پاک کی 5 روٹیاں باہر مسکین کو دے دیں. سر جی وقت افطار سے پہلے، سر جی یہ وقت افطار سے پہلے کے مومنٹس ہیں. ہم 5 دن پاک کی 5 روٹیاں دے دیجئے. چلی گئی. دوسرے دن پھر وقت افطار سے پہلے دروازے پہ دق الباب ہوئی. کس امام کے دروازے پہ جنہوں نے کبھی بھی 2 ڈشوں سے سحری افطار نہیں کی. بہن فضا پتہ کیجئے یا علی بادشاہ کل مسکین تھے آج یتیم آ گئے ہیں. فرمایا آج پھر 5 دن پاک کی 5 روٹیاں دے دیجئے. تو علی علیہ السلام وہ یہ بھی سیرت امیر المومنین ہے کہ وقت افطار اپنے حصے کی روٹی باہر سائل کو دے دی. تو علی علیہ السلام کا چاہنے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. انج نہ ہوئے کہ بندہ سڈاوے علی آلہ تے وقت افطار گھر دے نال والے بھاویں اپنی ادھاری کھجوری نہ دے کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے وہ تیرا حصہ ہے. تیسرے دن پھر دق الباب ہوئی. بہن فضا آج کون ہے؟ فرمایا آج یتیم. مسکین آیا، پھر یتیم آیا، علی آئی. تیسرے دن اسیر آ گیا. اب 3 دن میں 15 روٹیاں تو چلی گئیں. علی کے پاس عسکری جملہ کہے تو یہ بارگاہ کی حدود سے باہر نہ جانے دینا، لیکن اگر جملہ اہل سنت بھائیوں کے عالم دین کہیں اور پھر بھی نہ مسکرا سکو تو میرے بھائی اپنے نصیب کا گلہ تو خود سے کر سکتے ہو. اب میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے حسین کی اماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 3 دنوں میں 15 روٹیاں گئیں. 15 روٹیاں. اللہ اکبر. صلوات تلاوت فرمائیے. میں جملہ بارے دیگر صلوات تلاوت فرمائیے. اگر اس سے بلند آواز سے پڑھیں تو مولا کے ذاکر کی آمد پہ بلند آواز سے صلوات. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا علی مدد. سر کیسے ہیں سر؟ سب اچھا؟ مزاج بہتر؟ تشریف لائیے جناب. سر 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 ناراض نہ ہو تو پڑھ چھوڑو صلوات. اجازت ہے سر؟ میں ایک جملہ مصائب اور کیا نہیں بات. مولا سلامت رکھیں. ٹکٹ آپ کی میری ساتھ ہی ہوگی 14 فروری. اجازت ہے نا ایک جملہ؟ اب مولا علی علیہ السلام کے گھر سے 15 روٹیاں گئیں اوپر. بیچارہ خطیب کرے تو کیا کرے، ہر بات میں سے ایک ایسا روزن، ایسا ایسا دریچہ اور ایسی ایسی کھڑکی کھل رہی ہے کہ بات ایسے ایسے نکل رہی ہے جس کی حد نہیں، اور آپ بات کو پورے زور سے اگنور کر رہے ہیں. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ جون بھائی نے حکم تو کر دیا اور میں بھی کوئی اسلام آباد سے چل کے آپ کے پاس آ تو گیا، لیکن یہ دیکھیے گا خدا را اس بات کو میرے جاننے کے بعد سوچئے گا. مولا مزے کی بات سامعین گرامی سب سے زیادہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ روٹیاں وہ مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. تقریباً 2 سال پہلے اسکاٹ لینڈ ایک جگہ ہے، کچھ کہتے ہیں انگلینڈ میں آتی ہے، اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں الگ ریاست بنایا جائے. قاضی صاحب
اسکاٹ لینڈ میں مجلس ہو رہی تھی، گلاسکو میں، ایڈنبرگ میں مجلس ہو رہی تھی. او ہو پتہ نہیں کتنے بنگلہ دیشی، کتنے نیپالی، انڈین علماء، شعراء، خطباء بیٹھے تھے، اور 25 محرم کی مجلس تھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کو لے کے، اور 40 حسینی کے قافلے بھی جاری تھے. اس وقت 40 حسینی پہ بات ہو رہی تھی. حقیر پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا کہ پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے شہر میں 40 کے دن 4 کروڑ 30 لاکھ بندہ تھا. اور خدا کی قسم جیوگرافی کو اس بات کو سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی، جو کربلا ہے بین الحرمین وہ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، 4 کروڑ آیا کیسے؟ آخری بات کر کے ممبر چھوڑا. کائی صاحب بات بڑی مزیدار ہے. اب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، بیچ مجمع سے باخدا ایک بزرگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ 4 کروڑ بندہ ایک جگہ پہ ہو تو 4 کروڑ اپنا کہاں پہ ہے جون بھائی؟ میرے الفاظ سے دعا بھی کرنی ہے. 4 کروڑ بندہ جو ایک جگہ پہ ہو، میرے مولا کے بہت اچھے مدد سرا، بہت اچھے داستان نوا، بہت مناسب قصہ گو جناب جون صابر صاحب، میرے مولا نے ہمیشہ اچھا رکھیں اور سرسبز و شاداب رکھیں، اور ایسے ہی یہ مرصع اور مرکب پن اور نرم اور روانی اور جاذبیت اور جمالیاتی نقطہ نگاہ سے آگے بڑھتے رہیں. اجازت ہے نا میں بات کر سکوں 1 منٹ جی؟ 4 کروڑ بندہ آ تو گیا، لیکن 4 کروڑ بندہ، اب سائنس کہتی، ممبر پہ سوال ہوا کہ سائنس کہتی ہے ایک بندے کو صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں 6 روٹیاں کھانی چاہیے، یعنی ایک وقت میں 2. ٹکر بھاویں گھر دو یا امام حسین دا بندن 2 تو بعد نہیں کھانیاں چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے واسطے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس چیز کو مائنس کرتے ہیں، ہم صحت مند نہیں رہتے، ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہم ایک دن میں 6 کے بجائے 3 کرتے ہیں. 6 کوئی لفظ نہیں، 6 کے بجائے 3 کرتے ہیں. اب ایک بندہ اگر ایک دن میں 3 روٹیاں بھی کھائے تو اس نے کہا لیے بات عسکری 4 کروڑ بندے کی ایک دن کی 3 روٹی بھی ہو تو 4 کروڑ کے حساب سے ایک دن کی 12 کروڑ روٹی بنتی ہے. 4 کروڑ 30 لاکھ بندہ یعنی ایک دن کی 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی. اس نے کہا سوال یہ ہے کہ وہ آ تو گیا، یہ تو مان رہی ہے دنیا کے آ گیا، مسئلہ آگے سے یہ ہے کہ 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بنانے کے لیے ایندھن کتنا چاہیے، یعنی بالن، آگ کتنی چاہیے، آٹا کتنا چاہیے، برتن کتنے چاہیے، گوندھنے والے کتنے چاہیے. روٹی کھاندے ہو نا گھر والے ہو، ڈبل روٹی کا تو گزارا تھوڑا نہیں نہ ہوتا، ایک میں نئی ڈش کا ذکر تو نہیں کر رہا. ارے اسے پکانے والے کتنے چاہیے، اسے تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے، اسے ڈسٹریبیوشن، تمام معاملات میں کیا ٹائم لگتا ہے، کیسے کر کے صبح سے لے کر شام تک 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بانٹے کون کرنا. سامعین گرامی نہیں مر رہا داد کے پیچھے، بڑی اوپنلی بات ہے. وہ بندے بھی اور ہوں گے جنہیں داد نہ ملے اور انہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی. مولا کی قسم اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، بہت مزے سے سوتا ہوں. پیچھے رہ گئی ہیں چیزیں، دنیا اپ ڈیٹ ہو کے اتنی آگے چلی گئی ہے جس کی حد نہیں. نہیں ان کیمروں پہ دیکھا جاتا کہ اسے بڑی داد ملی ہے. خدا کی قسم دنیا دیکھتی ہے کہ ممبر حسین پہ ذمہ دار ترین قوم اپنے سب سے بڑے پلیٹ فارم سے قیمتی بات دنیا کو کیا دے رہی ہے. آپ نہیں بولیں گے خدا کی قسم کہیں تو بات سنی جائے گی نہ ابھی تک ہاتھ مارے کچھ نہیں کیا، لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں بندہ قاضی صاحب بے حضور ہے. بات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، قلم کار ہے، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں، جملے کو گہرائی سے دیکھ رہے، ڈیپنس ہے کہ اس بات میں کتنی گہرائی ہے. ہاتھ باندھ کے جملہ علی کے پاس عسکری نے کہہ دیا وہ گلاس کو خدا کی قسم دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، بات ماحول یہ ہو گیا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سر جی مجھے تو نہیں پتا کہ 12 کروڑ 90 لاکھ روٹی بنانے کے لیے ایندھن، آٹا گوندھنے والے، پکانے والے، تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. ارے جو میری سمجھ میں آیا وہ بس اتنا ہے. مجھے صرف اتنا بھائی جان پتہ لگ سکا ہے آج سے 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں، وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چند روٹیاں گئی تھی، وہ اوپر والے قرضہ اتار. 2 مصرے جملہ مصائب کا یہ آج میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت ہے. تو کمی بیشی رہ گئی تو معذرت چاہتا ہوں. مصرا ہے کہ کمر جو ٹوٹ چکی تھی جوان کے لاشے پر،
میرے پیچھے میرے مولا کے بہت محترم شاعر بیٹھے، میں ان کا بہت بڑا معتقد ہوں باخدا، میرے دل میں ان کا احترام اور محبت بہت زیادہ ہے۔ لکھنا نہیں آتا مجھے، لکیریں کھینچنی آتی ہیں، وہ کبھی کبھی میں کھینچ لیتا ہوں، کبھی حوصلہ نہیں کیا ممبر پہ کچھ اپنی لکیر کھینچی ہوئی پڑھ سکوں، لیکن تبرکاً دو مصرے 18 جیٹھ کا دن تھا ایسے ہی ہو گئے، اور پھر میری مخدومہ نے ڈھیر نوازا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دو مصرے سناؤں۔ مصرع کمر جو ٹوٹ چکی تھی جواں کے لاشے پر، اسے تبسم اصغر نے پھر بحال کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ دو مصرے آپ کو اور سناتے ہیں، دو مصرے۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم شعر آسمان سے بڑا، اللہ کرے میں سمجھا سکتا۔ مصرع کے حسین اکبر اٹھا چکے تھے، ایک جملہ، حسین اکبر، جان بھائی آپ خود ذاکر ہیں، مصائب کے والا، قاضی صاحب میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر ہیں۔ دوسرا مصرع، حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتا عجیب شے ہے، حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی۔ کیا بات بھائی، کیا بات۔ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا، میر ببر علی انیس استاد الشعراء، خدائے سخن، انیس علیہ الرحمہ نے ایک مصرع کہا ہے امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کو لے کر، ایک مصرع، پورا مرثیہ بہت لمبا ہے، ایک مصرع۔ اس وقت کے 200 سال گزر گئے، اس وقت کے اساتید شعراء نے کہا تھا کہ انیس پورا مرثیہ نہ بھی کہتے تو یہ ایک مصرع ہی پورا مرثیہ تھا، وہ مصرع سمجھنا ہے، خدا رہا۔ انیس فرماتے ہیں جب حسین بالکل اکیلے رہ گئے نا، بالکل تنہا، اس وقت نہر علقمہ کی جانب منہ کر کے اپنے بھائی کے لاشے کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں، غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ کیا بات یار، یہ کوئی تھوڑا دکھ ہے کہ حسین تنہا رہ گئے، یہ کوئی تھوڑی مصیبت ہے کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نرغے میں اکیلے رہ گئے۔ ایک روایت سناتا ہوں ظافر جن کی ممبر چھوڑ رہا ہوں، اکیلے، میرے مولا باخدا، نہ اون نہ محمد نہ اکبر نہ عباس نہ قاسم، کوئی نہیں، اکیلے۔ خود ظافر جن سے سوال ہوا، خطیب اکبر مرزا عطر صاحب کے جملے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں قبیلہ بربر کا ایک فرد تھا، وہ عمل کرتا تھا، عملیات کرتا تھا، اس کی ظافر جن سے ملاقات ہوئی، اس نے سوال کیا، ظافر بتائیں کربلا میں کوئی موقع ایسا جہاں آپ پر مشکل بنی ہو؟ ظافر جن نے کہا تھا ہوں تو میں جن، لیکن کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں میری روح کانپ گئی، سچ پوچھ تو وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ سامعین میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اوپر خدا نیچے قبر، مولا زندگی چھین لیں اگر اس نیت سے ممبر پہ آیا ہوں کہ پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یہ بعد والا چھوٹی پڑھے، یہ خیرات ہے، ہر کسی کو مل رہی ہے، کسی کا خالہ بھی، کسی کا کاسا بھی یہاں سے خالی نہیں جا رہا۔ آپ ایک آنسو میری جھولی میں ڈالیے، ممبر میں چھوڑوں گا، 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں۔ ظافر کیسے؟ ظافر فرماتے ہیں میں کربلا کے میدان میں پہنچا، زخموں سے چور، زین زلزلہ پہ حسین اکیلے رہے، حسین یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، کبھی یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، نظر آ رہا ہے حسین زیادہ دیر زین زلزلہ پہ نہیں ہے۔ امام سر جی سر اٹھائیے گا میرے محترم، ایک لمحے کے لیے بڑی رکت سے رو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس جملے کو مجھے دیکھیں ویسے سمجھیے گا۔ یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، کبھی یہاں، بالکل حسین اکیلے رہے، کوئی نہیں ہے، زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے، بس چند لمحے زین زلزلہ پہ ہیں، اتنے زخم ہیں۔
ظافر فرماتے ہیں اس وقت ظالم ابن سعد نے اعلان کیا جلدی کرو اب حسین کے خیموں کو لوٹ لو۔ ظافر فرماتے ہیں کمر کا بل سیدھا کیا علی کے نام، فرمایا خبردار جتنی دیر میں زندہ ہوں میرے خیموں کی جانب دیکھے، تمہیں نہیں پتا وہاں حسین کے پردہ دار ہیں، اور پردہ دار بھی وہ جو تمہارے رسول کے خانوادے سے۔ ظافر فرماتے ہیں اس وقت میں قریب گیا، میں نے جا کے قدموں پہ سر رکھا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے ایک حکم کریں، میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں۔ نہیں دیکھے گی دنیا، خدا کی قسم اتنا بڑا کریم نہیں دیکھے گی۔ 2 جواب دیے، ظافر نہ میرا عدل گوارا کرتا ہے نہ میری کریمی گوارا کرتی ہے کہ تجھے ان سے لڑوں۔ ظافر واپس چلا جا، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اب ظافر فرماتے ہیں میں مر جاتا سوال نہ کرتا، مجھے موت آ جاتی میں حسین بادشاہ کا جواب نہ سنتا۔ میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مر جاؤں گا، اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ظافر فرماتے ہیں علی کے لال نے رو کے فرمایا ظافر اگر رکنا چاہتا ہے نا وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا، جتنی دیر میں اجازت دوں کھڑا رہی، جب میں امام بن کے حکم دوں کربلا چھوڑ پھر تیرا رکنا حرام ہوگا۔ ممبر میں آدھے منٹ کے بعد چھوڑ رہا ہوں۔ ظافر فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا، صدقے میں ظافر فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا، تمام مصائب ظافر نے وہیں سے دیکھ کے بیان کیے۔ علی عباس عسکری نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ ظافر فرماتے ہیں بس میرے امام علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے، میرے مولا نے سجدہ آخر میں سر رکھا، وہاں سے وہ ظالم آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، اس نے چلانے کا ارادہ کیا، اس نے پہلی ضرب کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا، میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا، ابھی اس کا ہاتھ ضرب کے لیے نیچے نہیں آیا تھا کہ علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی جانب دیکھ کے رو کے فرمایا ظالم تو نے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا رہا کوئی نہیں، تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر۔ ظافر فرماتے ہیں ظالم رکا، اب علی کے لال نے سر اٹھا کے میری جانب دیکھا، اور حسین نے حیران ہو کے فرمایا ظافر تو ابھی تک گیا نہیں ہے؟ میں نے کہا مولا مر جاؤں گا، اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں کہ بلا۔ ظافر فرماتے ہیں چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں ظافر امام بن کے حکم دے رہا ہوں جلدی کر، کربلا چھوڑ، اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے، ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور ظافر میری ماں میرے لاشے پہ آنا چاہتا